ہمیں دعاؤں کے معاملے میں بھی مثبت سوچ رکھنی چاہیے، یعنی کہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کی بڑی پیاری سوچ ہوا کرتی تھی۔ یہ نیک لوگ دوسروں کو بد دعا دینے کی بجائے اچھی اچھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کشتی میں سوار لوگ گانے بجانے کر رہے تھے اور دریا میں ایک ہنگامہ اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے عرض کیا، علی جاں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی نحوست سے مخلوق خدا پاک ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، تو نے جس طرح سے انہیں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا سن کر مریدوں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ خیر جب وہ کشتی قریب آئی، جیسے ہی ان لوگوں کی نظر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑی، سب کے سب رونے لگے۔ انہوں نے موسیقی کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ توڑے اور سچی توبہ کر کے نیک راستے کے مسافر بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو فرمایا، آخرت کی خوشیاں اس جہان یعنی دنیا میں توبہ کرنے کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر میں نے ان کے لیے آخرت کی خوشیوں کی دعا کی ہے تو وہ آخرت کی خوشیاں اسی طور پہ مل سکتی ہیں کہ اگر جو دنیا میں ہم نے گناہ کیا اس پر ہمیں توبہ نصیب ہو جائے، سچی توبہ نصیب ہو جائے، اور جیسے ہی آپ نے دعا کی کہ انہیں آخرت کی خوشیاں نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جب آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ان کو توبہ بھی نصیب ہوگی۔ لہٰذا ان تمام حضرات نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی اور نیک راستے کے مسافر بن گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مثبت سوچ رکھیں اور کسی کو بد دعا نہ دیں۔ کوشش کریں کہ دعا دیں اور اس امید سے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا قبول کرے گا اور اسے نیک راستے کا مسافر بنا دے گا۔